السلام علیکم خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریاض انجم بھائی، کرنل کیسر صاحب، میجر ماجد، ڈاکٹر افضل بھٹی، میم ثاقب افشاں، مسز بشرا ماجد، مس سمیہ فیصل اور میری والدہ اور تمام آنے والے حضرات کا بہت بہت شکریہ. اس مختصر سے سیشن میں اپنے طالبات کے ان کے والدین اور ان کے اساتذہ سے 3 اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں جو آج اس پنڈال میں بیٹھی ہیں بچیاں اور جو والدین بیٹھے ہیں ان کو کچھ گوش گزار کرنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا میں لاہور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں کی تعلیم سے وابستہ استاد کے درمیان مقابلے کی صنف موجود ہے. اسی طرح پڑھنے والوں میں پوزیشن کی جگہ ذہانت کے مقابلے کیے جاتے ہیں. میری زندگی کے 45 سال لاہور کے مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہیں. کھیل کے میدان ہوں یا کوئے علم کی درسگاہ، بینکنگ انڈسٹری ہو یا ٹیکنیکل ادارہ، ہر میدان میں تجربات اور مشاہدات حاصل کرنے کے بعد آپ کے شہر میں چکوال میں آیا ہوں اور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس چکوال میں تعلیم کو صحیح طریقے سے دیا جائے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتبے کے لیے ایسے مقالات. میرے اس میپس کے پروگرام سے پہلے ہمارا ایک بہت مشہور برانڈڈ کالج ہے، وہ یہ پروگرام کرتا تھا. تو جب میں چکوال میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت شارٹ سا پیپر لیتے ہیں اور اس میں کیا سمجھ آئے گی بچوں کو پیپر کی. تو پھر میں نے ایک ٹف پیپر شروع کیا اور سب سے برا کام جو اہلیان چکوال کے لیے کیا کہ میں نے 1000 روپیز فیس رکھ دی. ٹھیک ہے. بچپن میں گاؤں میں آتا تھا تو وہ ہماری فدا کی ایک دکان ہوتی تھی، فدا کی ہٹی ہم بولتے تھے. اس میں جب بہت ساری چیزیں ان سے لیتے تھے ہم لوگ تو وہ ایک سنتری فری دیتے تھے اور اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تھی. تو فری چیز جو ہے نا اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. تو میں نے دیکھا کہ جو ایگزام پہلے ہو رہا تھا 20 نمبر کے پیپر میں پوری کتاب کو ڈھالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ہو رہا ہے. میں نے کہا جی میں 1000 روپیز لوں گا اور میں 2 دن پیپر لوں گا اور بچے 2 دن آئیں گے، ٹھیک ہے، اور بچے جو انٹرسٹڈ ہیں جو اپنی پوزیشنز اور اپنی پریپریشن کی تیاری کے لیے آئیں گے وہ آئیں گے. ٹیچرز نے کہا نہیں اٹس ناٹ پاسبل کہ چکوال کے لوگ 1000 روپیہ دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. Fortunately, I got 200 students in first batch. Second, I got 275. And third, I got 375. آج دیکھا دیکھی چکوال کے تمام ادارے اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے تمام بھائی جو ان اداروں کے مالکین ہیں وہ اس کمپٹیشن کو انعقاد کر رہے ہیں اور اس زمرے میں ہماری بچیاں بار بار آبجیکٹیو اور شارٹ کوسچنز کی تیاری کریں گی اور الٹیمیٹلی دے آر کنٹیسٹنگ فار راولپنڈی بورڈ. دس از دا گڈ سائن فار آل آف اس. کچھ چیزیں چونکہ یہاں پریس کے مجھے ابھی پتہ چلا کہ کچھ پریس کے کیمرہ مین بھی موجود ہیں تو کچھ چیزیں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنی ہیں. میں نے باقی اداروں سے بھی کہوں گا کہ جب ہم 10th کی کلاس کے میپس کے ایگزام لیتے ہیں تو اس میں 9ویں کلاس کے امتحانات سبجیکٹ کو زیر بحث لانا فضول ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ 10ویں کے بچوں کے پیپر ہم لے رہے ہیں اور 9th کے کورس کی ہم چیزیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. دس از ایبسلیوٹلی رانگ. اور ایک اور چیز کر رہے ہیں ہم انٹر کے کورس سے بھی آبجیکٹیو دے کے ان کو پیپر لے رہے ہیں. وہ بچیاں 2 ماہ کے بعد انہوں نے 10ویں کا ایگزام دینا ہے، وہ 10ویں کے اوراق کتابوں کے الٹ پلٹ کر رہی ہیں اور ان کو 9ویں کا کورس اور انٹر کے کورس سے ہم پیپر دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم پوری طرح پریپیئرڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے.
ایک تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جب ہم سب کر ہی رہے ہیں شروع, تو اس کو اور سیریس طریقے سے کیا جائے, ریلیونٹ کورس کیا جائے, ریلیونٹ سبجیکٹ دیا جائے. ماشاءاللہ اب تو میرے بھائی راجہ یاسر سرفراز صاحب پورا سبجیکٹ ہی چینج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, 9th-10th کا بھی اور انٹر کا کورس بھی چینج ہو رہا ہے, تو دس از گڈ سائڈ. وی آر موونگ ٹو دا کنسیپچل سائڈ, ٹھیک ہے, اور وہی جس طرح او لیول وغیرہ کی تعلیم ہے اسی طرح ہم کریں گے. تو یہ پیپر جو ہیں یہ اہلیان چکوال کی طالبات اور طلبہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول بن جائے. اس میں یہ نہ ہو کہ ہم نے ایڈمیشنز لینے ہیں اور یہ دس از فار بیہائنڈ آفٹر دا ایگزامس, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہائی لائٹ کرنی ہے کہ میری بیٹی اس دفعہ 3 اسکولوں میں گئی ہے, کالجوں میں پیپر دینے. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا نیمز آف دا کالجز. اور یہ بات سراسر غلطی ہے کہ ایک ہی دن میں 2 گھنٹے کے پیپر میں 100 نمبر کے پیپر میں ہم پورے 5 سبجیکٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو کائنڈلی پلیز ٹیک دا پیپر ان ڈیٹیل. یہ جو اسٹوڈنٹس لائک ہے نا, یہ پڑھنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ٹف ٹائم دیں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ امتحان میرے دوست احباب جو اپنی درسگاہوں میں کروا رہے ہیں, ان کی رجسٹریشن کے لیے نئی رزلٹ کی فوٹو کاپی, سنیپ اور فارم بے لے لیا جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ بچوں کی تیاری کے لیے پیپر لے رہے ہیں کہ بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ڈاکومنٹس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس پہ آپ تالیاں بجا دیں. کیونکہ ہماری عمریں جو ہیں اب سمجھنے کی ہیں, اور یہ ہمارے اولاد جو ہے یہ ملک کا سرمایہ ہے. اور کب تک میرے جیسے ادارے آپ کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں مولڈ کر کے رکھیں گے؟ دس از دا ریالٹی آف دس لائف, ٹھیک ہے. مت دیں ان کو 9ویں کی ڈگری اور 10ویں کے فارم بے اور سنیپس. جسٹ ایگزام لیں, ایزی گو کریں تاکہ یہ ایگزامس میں بزی ہوں. میرے لیے ایک سنہری موقع یہاں ہے کہ بہت سینئر اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے, میں آج کائنڈلی پلیز اسٹوڈنٹ سر, اگر ہمارے 10th کی کلاس میں 18 سے 20 ہزار بچیاں اپیئر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے چکوال کا لٹریسی ریٹ نمبر 1 ہے, پنجاب میں وی آر ان نمبر 1. اچھا, نمبر 1 کی تھوڑی سی ان ڈیپتھ ڈیٹیل سن لیں. 18 سے 20 ہزار بچیاں اپیئر ہوتی ہیں, جن میں سے 15 سے 16 ہزار بچے 10ویں میں کلیئر کر جاتے ہیں, ایگزام پاس کر جاتے ہیں, ایبسلوٹلی ابو دین 80% رزلٹ, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, میٹرک کی آخری تعلیم سمجھ کر کچھ والدین تو 10ویں کے بعد شادی کی طرف بچوں کو راغب کر, 10ویں بہت بڑی تعلیم ہے, ٹھیک ہے, وہ بچے نکل جاتے ہیں 4-5 ہزار. 11 سے 12 ہزار بچے 11ویں ایگزام میں 11ویں میں ہے اور 12ویں میں اپیئر ہوتے ہیں. آپ کے اس چکوال ضلع کی پچھلے 10 سال سے 9ویں 10ویں میں اور 11ویں 12ویں میں لگاتار پنڈی بورڈ میں پوزیشنز آتی ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. اور ریالٹی یہ ہے کہ وہ جو 12 ہزار بچیاں ہیں وہ 90% والی طالبات سے میڈیکل کا انتخاب کیا جاتا ہے. ان میں سے 12 ہزار بچیاں تقریباً میڈیکل کا انتخاب کرتی ہیں. 12ویں کا رزلٹ جسے ہم انٹر پارٹ 2 کہتے ہیں, جس کے آنے پہ تمام اہلیان چکوال خوشیاں مناتا ہے, کیونکہ پچھلے 10 سال سے ہماری پوزیشنز آتی ہیں. مگر وہ میرا لاہور کا فقیر بابا بلے شاہ کہتا ہے, اپنے اندر چاتی مار. اور یہ بات سلطان بہو بھی کہتے ہیں, اندر ایک حیاتی ہو. اور اقبال بھی کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب جا. بارہویں کے رزلٹ میں 90% نمبر لینے والی بچیاں 400 سے 500 رہ جاتی ہیں. 400 سے 500 بچیاں 12 ہزار میں سے جب اینٹی ٹیسٹ دینے جاتی ہیں کیپس میں, تو 25 سے 30 بچیاں ہماری میڈیکل یونیورسٹیز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جاتی ہیں. اس پہ ہمیں تالیاں بھی نہیں, اس کو ہمیں شرمندہ بھی ہونا چاہیے کہ واٹس گوئنگ, وی آر بیسیکلی ہم انسائٹ کر کے رہے ہیں, ٹھیک ہے. 18 ہزار سے 25 بچیاں پری میڈیکل اور پری یونیورسٹی میں جاتی ہیں جی. دس از دا ایگزیکٹ اعداد و شمار جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسکول کے پرنسپلز ہم لوگ 11ویں 12ویں کے پرنسپل ہم لوگ بڑی دادیں وصول کرتے ہیں, بڑی پوزیشنز پہ ہم بڑے ایڈمیشنز لے لیتے ہیں, لیکن وہ بچیاں جب 12ویں کے بعد آگے جاتی ہیں تو دے ڈو نتھنگ. واٹس گوئنگ ان سائڈ, ہم چکوال میں کیا کر رہے ہیں. یہ چیز اسٹریٹ فارورڈ اور سچ
ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی اور کی اتنی ہمت نہیں ہے یہ بات کرنے کی کہ ہم والدین کو بتائیں کہ ہماری بچیاں کر کیا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از ایبسلیوٹلی رانگ. ہمیں کنسیپچول کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے علاوہ آرم فورسز, ایئر فورسز, ایروناٹیکل انجینئرنگ, اٹامک سائٹ اور ان سائٹس پہ جانا ہوگا. آئی ریکویسٹ آل آف یو. پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیں ایک ہمارے عبدالکلام, انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ ہیں نواز شریف صاحب جنہوں نے بولا تھا مجھے کیوں نکالا, اس طرح عبدالکلام صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ بولی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتے, آپ اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں, اور آپ کی عادتیں آپ کا مستقبل بدل سکتی ہیں. اور آخر میں میری اس رو کی جو والدین ہیں اور پیرنٹس ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے. میرے ناقص علم کے مطابق بچوں کے ایڈمیشن کا انتخاب والدین کا اولین فریضہ ہے. میں جب لاہور سے آیا تھا تو میرے خیال میں پیرنٹس ایڈمیشن کرتے ہیں اپنے والدین بچوں کا, اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کالجوں میں جائیں, دیکھیں کس کالج کا کون سا کالج اچھا ہے, کس کے پیرنٹس اچھے ہیں, کس کالج کا آنر اچھا ہے, کس کالج کا انوائرمنٹ اچھا ہے. یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, میں نے جو نوٹ کیا ہے میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں. یہاں بچوں کے نمبروں کو دیکھنے سے پہلے گاڑی والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کالج میں لے کے جائے گا. ایسا ہوتا ہے جی, آپ لوگوں کو ہوتا ہے ایسا؟ گاڑی والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کالج میں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. اور دیہاتوں میں گاڑی والے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں میں اس کالج میں نہیں جاؤں گا, میں اس کالج میں جاؤں گا. اور پھر گاڑی والے کا پہلے جب وہاں سے دعا خیر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم جاتے ہیں جی آگے. بچوں کے نمبروں سے ہی ان کے مضمون کا انتخاب کرنے کے بجائے ہم اپنے خاندان میں نظر دوڑاتے ہیں, نانکوں دادکوں میں, ٹھیک ہے. کس نے میڈیکل کیا ہوا ہے, اچھا فلانی نے میڈیکل کیا ہوا ہے تو ہم بھی کریں گے, فلانی نے پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو میری ناک کٹ جائے گی. اصولاً ہمیں 5-6 ناکیں ہونی چاہیے ہماری, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چونکہ ناک کٹنے کا مسئلہ میرے لاہور میں نہیں تھا, اس چکوال میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. کسی نے بلایا ہے, نہیں آئے, ناک کٹ گئی, ٹھیک ہے. کسی نے نمبر نہیں لیے, ناک کٹ گئی. یہ بچیاں بیچاری جن کی عمریں خوش ہونے کی ہیں, یہ اتنا دب جاتی ہیں کہ فلانی خالہ کی بچی نے میڈیکل نسٹ میں کیا ہے, اگر تم نے نہ کیا نا تو آگے سے پڑھائی بند, ٹھیک ہے. یہ بچوں کے کھیلنے کے دل ہیں. I request in the middle of this speech, I request all of you to come after 10th March to my place. I will give you a performa through which I can analyze through psychology of your students کہ ان کو کون سا سبجیکٹ رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, جو انٹرنیشنل فورم پہ ایکسیپٹیبل ہے. اور پھر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ, پھر اس کے 10ویں کے نمبر دیکھیں, پھر اس کے جس سبجیکٹ میں نمبر زیادہ ہیں اس سے پوچھیں, پھر اس سے 1.5-2 گھنٹے کرنل کیسر جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹرویو کروائیں, ٹھیک ہے. پھر جا کے آپ اینالائز کریں کہ کون سا سبجیکٹ ہونا. اچھا, جب گاڑی کا مسئلہ ختم ہو گیا, نانکے دادکے ختم ہو گئے, پھر سہیلی کو جب پوچھا جاتا ہے, سہیلی کو کال کی جاتی ہے, تم نے کون سا سبجیکٹ رکھا ہے, تم کس کالج میں جا رہی ہو, جس کالج میں وہ جا رہی ہے نا اسی کالج میں میری بیٹی بھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. کسی نے نہیں دیکھنا کہ وہ کالج اچھا ہے وہ کالج برا ہے. ہم سب ادارے وی آر کمنگ ہیئر فار ٹیکنگ دا بزنس, وی آر ناٹ ایجوکیٹنگ یو پیپل, دیٹ از دا ٹرو پکچر, ٹھیک ہے. کائنڈلی آپ اپنا بہتر سوچ کے اس کالج میں جائیں جہاں آپ کا دل کرے, ٹھیک ہے. نیور ریلائی آن دا فرینڈس. فرینڈس جو ہیں 2 فرینڈس ہیں دنیا میں, ون از مدر اینڈ سیکنڈ از فادر, ٹھیک ہے. دیر از نو ادر فرینڈ. یہ جو آپ لوگ فرینڈس کے پیچھے جاتے ہیں, یہ جو فرینڈس کے پیچھے آپ لوگ جاتے ہیں اس کو جانا چھوڑ دیں, بیکاز یہ 11th-12th ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف, دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ آف یور لائف, ٹھیک ہے. تو نیور ٹیک سو لائٹلی دیز کلاسز, ٹھیک ہے. اچھا کالج وہ نہیں ہے جی جو ٹرپس لے کے جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مری کے ٹرپ پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, نائٹ اسٹے ہو جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میڈیکل رکھنا ہے, 97% نمبر لینے ہیں. انٹری ٹیسٹ کے بعد نسٹ میں اور پری میڈیکل کے 7 کالجوں میں 97% نمبر ریکوائرڈ ہیں. پھر ٹرپس کہاں سے آ گئے؟ 2 سال میں ٹرپس کے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ باتیں میں اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی بری ہیں کہ یار یہ کیسا پرنسپل ہے, ہم نے اس کالج میں نہیں جانا.
لیکن دیٹ از دا ریالٹی بیٹا. نہ لو ایڈمیشن, لیکن یہ آج میں حقیقت بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ لوگ پڑھنے کے لیے 11ویں 12ویں میں جائیں, ٹھیک ہے. یہ جو بیکورڈ ایریا ہوتا ہے نا, بیکورڈ ایریا, ٹھیک ہے, یہ بیکورڈ ایریا کے پورے پاکستان میں جو بیکورڈ ایریا کے لوگ ہیں نا, وہ دنیا میں کامیاب ہیں. احمد ندیم قاسمی جو ہیں لاہور میں, وہ لاہور سے نہیں تھے. واصف علی واصف لاہور سے نہیں تھے. میرے بابا محمد یحییٰ خان لاہور سے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی مصنف اٹھا لیں, کوئی بھی بڑا لیڈر اٹھا لیں, وہ لاہور سے نہیں ہیں, سارے بیکورڈ لوگوں سے ہیں. تو آپ سب لوگ دیہی علاقے سے ہیں اور آپ ہی نے آگے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ لاہوریے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آگے, اگر آپ مقابلہ کرنا چاہیں, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو ایک ریویو دوں گا ایک ایسے اسپورٹس مین کا جو آج ہمارے میں موجود ہے, ٹھیک ہے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ کہاں سے کہاں کیا کیا کرتے ہیں. اور ہم لوگ غلطی سے کسی کو کہوں نا گیگا مال جانا ہے تو وہ سر وہ کدھر ہے, یعنی کہ ابھی یہ بھی نہیں پتا ہمیں ہے. تو کائنڈلی اپنا جو ایکسپوجر ہے نا اس کو ہائی کریں, ٹھیک ہے, چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک کمپٹیشن کے لیے آپ کو لیے بہت ضروری ہے. لاسٹ آف آل آئی ریکویسٹ کہ جی یہ جملوں کے لیے میں چونکہ اس کے بعد نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے. ساری چیزیں مل جانے کے بعد خواب نہیں بنتے, خواب دل ٹوٹنے پہ بنتے ہیں. اسٹوڈنٹس, خواب تکلیف دینے پہ بنتے ہیں, اور خواب برداشت کرنے پہ بنتے ہیں, چیلنج کے بعد بنتے ہیں. عبدالستار ایتی 1951 میں نا کراچی میں 2 تھان لے کے بیچتے تھے سڑکوں پہ, ٹھیک ہے. اور بیچتے 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 جب زمین میں جانے لگے تو 21 توبوں کی سلامی ہوئی ان کو, ٹھیک ہے. نمبروں کا ایڈمیشن سے تعلق ہوتا ہے, ترقی سے نہیں ہوتا. کامیابی فیلڈ میں نہیں ہوتی, کامیابی قابلیت میں ہوتی ہے. علم کتاب میں نہیں ہوتا, علم پیاس اور جستجو میں ہوتا ہے.